اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور مہربانی سے ہمارے اوپر، ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی حمد، اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کریں۔ ہم کوشش کریں کہ اس نے اپنے کلام میں ہم سے کیا خطاب کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں صحیح استقامت اور صحیح سمت عطا فرمائے، صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اس دنیا میں بھی ہماری اصلاح کا ایک ذریعہ بنائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب بندوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آیت نمبر 93 تک ہم نے کل دیکھا تھا، اور کل ہم نے جو کچھ آیات، ایک رکوع جو ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 80 سے لے کے 93 تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنجامین کو ایک خاص تدبیر سے یا ایک خاص واقعہ کریٹ کر کے بنجامین کو اپنے پاس رکھ لیا، تو اس کے بعد جب وہ بہت مایوس ہو گئے اس سے، اس کے بڑے بھائی، کہ کس طرح سے ہم بنجامین کو یہاں پر چھوڑ کر جائیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ایک پکا قول جو اللہ کا ایک پکا وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو۔ تو بس ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں تو اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ابا جان مجھے معاف فرما دیں، یعنی حضرت یعقوب جب تک کہ وہ مجھے معاف کر دیں، یا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ میرے بارے میں صادر فرما دیں، تو بس تم جاؤ۔ یعنی ان کے بڑے بھائی جو تھے، غالباً یہودا نام تھا اس کا، انہوں نے کہا کہ میں یہیں رکوں گا، تم سب جاؤ اور جا کر ابا جان سے کہو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہو کہ ان کے صاحبزادے یعنی بنجامین نے چوری کی، اور ہم نے تو وہی گواہی دی جو ظاہر تھا، جو سامنے تھا، جو ہمیں معلوم تھا، جو ہمیں پتہ تھا، لیکن جو کچھ غیب تھا، جو کچھ پیچھے تھا، چھپا ہوا تھا، اس کی حفاظت کرنے والے تو ہم نہیں تھے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس بستی والوں سے، یعنی اہل مصر سے تحقیقات وغیرہ کرا لیں، یا وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم شامل تھے اس قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ اور پھر جب یہ بات یعقوب علیہ السلام کو بتائی گئی تو انہوں نے ایک دفعہ پھر، جیسے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم نے اپنے ہی نفس سے یا اپنے ہی دل سے یا اپنی طرف سے ایک بات گڑھ لی ہے۔ اسی طرح سے اب دوبارہ انہوں نے وہی بات کہی کہ یہ تو تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، بس اب کیونکہ تم آ کر یہ ایکسکیوز کر رہے ہو تو میرے پاس اب صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، تو میں پھر صبر ہی کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، یعنی کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اللہ کے سامنے اپنے سارے رنج اور دکھ اور غم اور سارے راز و نیاز اللہ کے ذریعے اللہ کے ساتھ کیے، اور رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور انہوں نے اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ رکھا۔
اور جس کے نتیجے میں اس غم اور اس رنج کے نتیجے میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں اور ان کی بینائی جاتی رہی۔ ان کے بیٹوں نے پھر کہا کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کو ہی یاد میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کسی ایسی بیماری میں پڑ جائیں یا اپنے اپنے آپ کو بھول جائیں یا اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں، اس قدر آپ یوسف کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور غم کی فریاد جو وہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں تو وہ باتیں اللہ ہی سے کرتا ہوں، تم آپ لوگوں سے تو کچھ بھی ایسا گلہ شکوہ نہیں کرتا، اور مجھے تو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے واپس اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ جا کر یوسف کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہی ہوتے ہیں جو لوگ کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو ان سے واپس جو پیچھے کے حالات تھے وہ بتائے کہ ہم تو ہمارے اوپر تو بہت ہی سختی آئی بنجامین کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم اتنی پونجی یا اتنی قیمت بھی نہیں لا سکے کہ غلہ پورا ہمیں ملے، تو آپ ذرا نظر کرم کریں، ہمیں غلہ بھی پورا دے دیجیے اور ہمارے اوپر کچھ اضافی صدقہ یا اضافی انعام و کرام بھی کیجیے۔ اس میں ایک اضافی غلہ بھی تھا، اور حضرت بنجامین کی واپسی کا بھی کہہ لیں کہ ایک پہلو ہے کہ اس طرح سے آپ ہمیں ایک صدقہ کر دیجئے، خیرات کیجئے، اور اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے پیچھے کے حالات و واقعات سنے، اور خاص کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت جو ہے اس کا جب انہوں نے سنا حضرت یوسف نے، تو وہ اپنے کنٹرول میں نہ رہے، یعنی اب ان کی ہمت جو آپ دے گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ تم یاد کرو کہ کیا تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم نادانی یا جہالت کی حالت میں تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام یوسف کا ذکر کیا ان کے بھائیوں کے سامنے انہوں نے، تو پھر ان کو بتا بھی دیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا تو واقعی ہی یوسف ہے؟ اور یوسف نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ پھر انہوں نے اپنی غلطی جو ہے اس کو وہاں پر مان لیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو کنویں میں ڈالتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان بھائیوں کو جتلائے گا کہ جیسے یہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کو بتلائے گا کہ کیسے تم ظلم کر رہے ہو، تو ایک وقت یہ بھی آ پہنچا۔ پھر حضرت یوسف نے کہا کہ میرا کرتا یا میری قمیض جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جا، اور اپنے ابا جان اور ابا جان کی آنکھوں کے اوپر ڈالو یا چہرے کے اوپر ڈالو، تو وہ واپس ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سارے وہاں سے تیاری پکڑو اور واپس مصر کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو اس طرح سے وہ وہاں سے نکلے اور مصر کی طرف ایک انویٹیشن لے کر واپس اپنی وادی فلسطین میں یا وادی کنعان جو ہے وہاں پر پہنچے۔ تو یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا، آج ہم اسے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ مصر سے، اور جب وہ قافلہ مصر سے جدا ہوا یعنی مصر سے چل پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا، یعنی حضرت یعقوب نے کہا، حضرت یعقوب جو کہ اس وقت اپنی دور دراز اپنی بستی میں جو فلسطین میں وادی کنعان جو ہے اس میں تھے، انہوں نے کہا انی لا اجد الریح یوسف، کہ بے شک میں یقیناً پا رہا ہوں ریح، خوشبو یوسف کی۔ ریح جو ہے وہ بھینی بھینی سی ہوا جو ہے اسے بھی کہتے ہیں صبح کی جو ہوا جو بہت ہی پرسکون قسم کی ہوتی ہے، اس طرح کا سنس ہے اس ریح کے مطلب میں۔ تو خوشبو، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ جب جیسے ہی قافلہ جو ہے وہ مصر سے چلا اور ان کی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ان کے ساتھ تھی، تو ان کے باپ
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میں تو یقیناً یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ایک ہوا یوسف کی طرف سے آ رہی ہے مجھے۔ لولا ان تفندون، اگر نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، اگر تم میرے اوپر کوئی اس طرح کا شک نہ کرو کہ میں اس سے پہلے کوئی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ چلا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام پہنچ گیا، یا ایک خاص کیفیت ان کے اوپر، یا خاص ان کو احساسات ابھرے جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اگر مجھے خبتی یا مجھے بہکا ہوا مت کہو، تو یہ یقین کر لو کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی یوسف زندہ ہے اور اس کی کوئی خبر آ رہی ہے، یا اس کو کوئی معاملہ جو ہے وہ میرے تک آ رہا ہے۔ ان کے اندر ایک نئی ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد، اور ان کے زندہ ہونے، اور ان کی جو تڑپ تھی اس کے بابت۔ قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی فیملی جو ان کے ساتھ تھی، ان کے جو بڑے بیٹے تھے، بڑے بیٹے کیا، سارے ہی بیٹے تو ظاہر وادی سے باہر سے، بڑے بیٹے جو ہیں وہ تو مصر سے چلے تھے قمیض کو لے کر، لیکن ان کے پیچھے جو ان کی فیملی تھی، باقی بیویاں اور باقی ان کے پوتے پوتیاں وغیرہ جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، ان لفی ضلالک القدیم، یقیناً اب اپنی غلطی میں ہے پرانی، اپنی پرانی غلطی میں ہے، یا جس طرح سے پہلے آپ یوسف کے معاملے میں ایک مطلب رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یوسف کے معاملے میں گڑ گڑا کر مطلب اپنی آنکھیں بھی آپ کھو بیٹھے ہیں، تو آپ کی یہی پہلے والی حالت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا۔ فلما ان جاء، پھر جیسے ہی آیا، البشیر، خوشخبری لانے والا، خوشخبری لانے والا جیسے ہی پہنچا حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس، القاہ، تو اس نے ڈال دی، علی وجہ، اس کے چہرے پر، اس نے اس کے چہرے پر وہ قمیض ڈال دی۔ جیسے ہی خوشخبری لانے والا آیا، خوشخبری لانے والا آیا کا مطلب ایک تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قافلہ جب مصر سے چلا تو ان میں سے کسی ایک بھائی نے، یا کوئی ایک جو ہے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر وہ قمیض لے کر آگے آگے چلا، کیونکہ قافلہ جو ہے وہ چلنے میں بہت سست روی سے چلتا ہے، اس کے ساتھ مال و اسباب بھی ہوتا ہے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ پیدل اور کچھ اونٹوں کے اوپر، اور اونٹوں سے سفر کیا جاتا تھا قافلے پر، تو زیادہ تیزی سے سفر کرنے کے لیے یا جلدی پیغام رسانی کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوتا تھا۔ تو یا تو گھوڑے کے ذریعے، تیز دوڑنے والے کسی گھوڑے کے ذریعے ان تک یہ قمیض اور خوشخبری پہنچائی گئی، یا پھر جب وہ سارے بھائی واپس پہنچے تو ان کا ایک بھائی جس کے پاس وہ قمیض تھی وہ آگے بڑھا اور اس نے خوشخبری سنائی حضرت یعقوب کو۔ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس نے جب قمیض ڈالی ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو پھر سے وہ ہو گیا دیکھنے والا، یعنی ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، جیسے ہی انہوں نے وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ بینائی لوٹ آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ قال علم اقل لکم، تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم من اللہ، کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کچھ علم دیا گیا ہے، یا کچھ معلومات پہنچا دی گئی ہیں، یا کچھ بتا دیا گیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے کچھ ایسی باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور ان میں یقیناً بہت ساری باتیں، ایک تو نبوت کی وجہ سے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص وحی یا خاص پیغام، الہام وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کے اوپر آتے تھے۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کی خواب جو ہے، جن کو ان کو یقین تھا کہ وہ سچا ہے، اور اس خواب کو جو انہوں نے سن رکھا تھا، تو اس کی موجودگی میں اس خواب کی تعبیر کے بغیر کیسے ممکن تھا کہ وہ مطلب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، یا ان کی زندگی میں تو اس خواب جو ہے پورا ہوتے ہوئے ان کو بھی دیکھنا، کیونکہ خواب میں انہوں نے دیکھا، حضرت یوسف نے جو دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہیں وہ ان کے والدین یا ماں اور باپ تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ باپ ہیں، تو انہوں نے تو وہ خواب جو ہے وہ سنا تھا، اور اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص رہنمائی دی ہوگی۔
جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی باتوں کو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو مجھے عطا کی جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا اے ابا جان، انہوں نے یعنی وہ بڑے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابا جان استغفر لنا، بخشش طلب کریں ہمارے لیے بھی استغفار کریں ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، ان کنا خواتین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعنی اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور مان گئے کہ واقعی ہم نے اس وقت جھوٹ بولا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا اور ان کو پھر بتا دیا کہ اس طرح معاملہ کیا تھا، اپنی غلطی کا انہوں نے اقرار بھی کر لیا، اور ساتھ ہی اپنے ابا جان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک گزارش بھی کی ان سے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے بھی بخشش طلب کریں اللہ سے، جب اللہ سے دعا کریں تو ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بخش دے یا ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو قال سوف استغفر، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے ان قریب میں بخشش طلب کروں گا لیکن تمہارے لیے ربی، اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب، انہوں نے اسی وقت یعنی توبہ یا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ان سے کہا کہ میں ان قریب کروں گا، اس کو قریب وقت کا کے لیے پوسٹ پون کر دیا۔ اس میں بھی مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ تھا اور انہیں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوئی تھی، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ مل لوں اس وقت تک یہ ساری سچویشن کلیئر نہ ہو جائے جب تک، تو اس وقت تک کے لیے انہوں نے ہولڈ کیا۔ بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب اللہ کو پکارتے یا اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز جو باتیں جو کرتے تھے اپنے دل کے حال، تو وہ تنہائی میں کہہ لیں کہ رات کے وقت میں یا تنہائی میں ایسے معاملے ہوتے تھے نبیوں کے خاص کر، تو شاید انہوں نے اس وقت تک کے لیے بھی مؤخر کر دیا اس بخشش کو ان کے لیے۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ عنقریب حضرت یعقوب نے کہا کہ ہاں عنقریب میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، داخل ہوئے یوسف کا مطلب اب وہ اہل مصر، اہل کنعان جو ہیں، یعنی حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام اپنے فیملی یا اپنے خاندان کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے، تو اب جب وہ مصر میں یا ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو یہ اس وقت کا واقعہ، یہ اس وقت کی یعنی بات آ گئی کہ جب وہ داخل ہوئے یوسف پر یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کے پاس جب پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو بڑی اچھی عزت والی جگہ دی، اپنے پاس ان کو جگہ دی۔ اور یہاں پر اب وہی اپنے ماں باپ کو، تو ماں تو کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن میں ہی بنجامین کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی، تو ان کی جو خالہ تھی ان کے ساتھ وہ حضرت یعقوب کے عقد میں تھی، ان کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے ہی حضرت یعقوب اور بنجامین کو اس کے بعد پالا تھا اپنی بہن کے بعد، یعنی اپنی بہن کے بیٹوں کو۔ تو ان کی خالہ کو یہاں پر ماں جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اگرچہ ابن کثیر جو ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں جو ہے حضرت یعقوب کی وہ زندہ ہوں، وہ فوت نہ ہوئی ہوں، لیکن اکثر علماء کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ تو فوت ہو گئی تھی بچپن میں ہی ان کے، ہاں البتہ ان کی خالہ نے ان کو پالا تھا بعد میں، اور خالہ جو ہے وہی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئی تھی، اور وہی ماں کے رتبے یا ماں کے درجے میں ان کے ساتھ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو بہرحال جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑی اچھی اور عزت اور تکریم والی جگہ عطا کی، بڑی عزت سے ان کو ویلکم کیا۔ وقال ادخلوا مصر، اور ان سے کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں، یعنی اس بستی میں مصر میں آ جاؤ،
اپنا ٹھکانہ پکڑو انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے، اگر اللہ نے چاہا امن سے، یعنی اب مصر میں داخل ہو جائیں، مصر میں اپنا قرار پکڑیں، مصر میں اپنی سکونت جو ہے وہ اختیار کریں۔ اب اللہ نے اگر چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ امن سے ہوگا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ہمارے سارے پچھلے جو سختیاں اور پچھلی جو پریشانیاں ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گی۔ ورفع ابویہ، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر اونچا بٹھایا، یعنی ایک عزت و تکریم والی جگہ پر ان کو بٹھایا۔ وخروا، اور وہ سب گر پڑے، لہو سجدن، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب سے مراد یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، بنیامین کے سمیت 11 بیٹے، اور ماں اور باپ، حضرت یعقوب اور ان کی جو بیوی، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں باپ، وہ دونوں، یا 11 بھائی حضرت یعقوب کے اور ان کے ماں باپ، وہ سارے کے سارے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، سجدے میں چلے گئے یا سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ سجدہ ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ حد تک جائز تھا، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی۔ لیکن آج ہمارے لیے سجدہ، کسی بھی قسم کا سجدہ، چاہے وہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے یا کسی بھی قسم کا سجدہ، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے کرنا، اس کی کسی قسم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر مطلقاً حرام ہے اور بہت ہی بڑا گناہ، یعنی شرک کے واضح شرک ہے۔ تو کسی بھی قسم کا سجدہ، چاہے وہ عزت و احترام سے ہو یا کسی بھی نیت سے کیا جائے کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ، تو وہ قطعاً حرام ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ کچھ معاملات ہماری قوم میں یا ہمارے کچھ سیکٹس میں، کچھ فرقوں میں ایسے پائے جاتے ہیں جس سے ہمیں ضرور انحراف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو اس چیز کا صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اس طرح کے جتنے معاملات جو شرک کے میٹر میں آتے ہیں وہ بہت ہی بڑے گمراہی کے معاملات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال شریعت ابراہیم کے مطابق، یہ پہلی شریعت کے مطابق، اور افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے معاملات جن کو واضح طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں منع کر دیا گیا، یا اس میں بہت واضح احکامات ہیں ان کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ غلو کرتے ہوئے یا کچھ اپنی طرف سے باتیں ملاتے ہوئے دین ابراہیمی یا اس کے علاوہ کچھ مختلف قسم کے جو مطلب آرگومنٹ جو ہیں ان کو پیش کر کے ان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے رستے تیار کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہی آیت کہ سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب نے بھی اور ان کے بھائیوں نے بھی۔ تو اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ کہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، یا قرآن میں بھی آیا ہے کہ سجدہ تعظیمی جو سجدہ کیا، تو یقیناً یہ ایک واقعے کی ایک خاص نوعیت کا ایک ذکر ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سجدہ شریعت محمدی میں جائز ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں اس چیز کا فہم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں مزید ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال وہ سجدے میں گر پڑے، قال یا ابتی، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا تھا، جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر آج میں نے دیکھ لی، جو اس وقت آپ نے مجھے بتائی تھی کہ یہ تعبیر ہو سکتی ہے اس کی۔ قد جعلھا ربی، یقیناً کر دیا ہے میرے رب نے، حقاً سچا، یقیناً اس خواب کو میرے رب نے سچا کر دیا ہے۔ وقد احسن بی، اور یقیناً اس نے احسان کیا ہے میرے ساتھ۔ اب وہ اللہ کے احسان جو اللہ نے کیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ان کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، اور یقیناً اس نے یعنی اللہ نے احسان کیا میرے ساتھ۔ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ قید خانے سے نکالا، اب قید خانے سے نکالنے تک، قید سے آزادی سے پہلے تک تو ان کے اوپر مختلف طرح کی آزمائشیں اور مختلف طرح کے معاملات جو ہیں وہ رہے، جن کے اوپر ان کو صبر کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ہیں،
اللہ نے ان کے اوپر پہلے بھی بہت سارے احسان کیے، ان کو نبوت دی، ان کو حکمت دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، سارا کچھ یقیناً وہ بھی احسانات ہیں، لیکن جو ظاہری طور پر جو اجر ان کا ملنا شروع ہوا، یا ظاہری طور پر جو انعامات کی بارش جہاں سے شروع ہوگی ظاہری طور پر بھی، وہ تو شروع ہوئے جب جیسے ہی ان کو جیل سے باہر نکالا گیا، قید خانے سے باہر نکالا گیا بادشاہ کے کہنے پر، اور بادشاہ نے ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا، تو تب سے ان کی کہنے کی ایک واضح طور پر برتری جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بعد، اور اس کے بعد تم کو صحرا سے، اور تم کو لایا صحرا سے، اور تم کو صحرا سے، یعنی یہ ان کے جو خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہیں، ان کو بھی صحرا کی مطلب سخت جو زندگی ہے وہاں سے چھٹکارا دے کر ہجرت کر کے مصر کی ایک پرتمدن سرزمین، ایک بہت ہی بارونق اور تمدن والی جو جگہ ہے، وہاں پر مطلب جگہ عطا کی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے میرے اوپر، یعنی حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے احسانات اپنے گنا رہے ہیں جو اللہ نے ان پر کیے۔ ان نزغ الشیطان بینی، کہ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان، کہ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان، وہ بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا۔ اب اس میں یہ بھی انہوں نے احسان کے طور پر ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کہ حالانکہ میرے بھائیوں میں شیطان نے اختلاف ڈال دیا تھا، اس کے باوجود آج میرے بھائی جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنی غلطی کا احساس بھی ان کو ہو گیا، اور میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور ہم سب اکٹھے بھی ہو گئے اور خوش و خرم بھی ہو گئے۔ یعنی ایک نبوت کی ایک عظمت یہاں پر یہ بھی ظاہر ہوتی کہ ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کس طرح سے ظلم اور زیادتی کی، اور جس کے نتیجے میں کتنی کٹھن اور کتنی مشکل اور ایک صبر آزما زندگی جو ہے انہوں نے گزاری، جس کے بعد پھر ان کو یہ سٹیٹس ملا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ ایسے کیا، بلکہ جیسے ہی پہلے بھی جب انہوں نے یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعارف کیا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں ملامت نہیں کرتا آج کے دن تمہارے اوپر۔ تو اب بھی انہوں نے کیسے شیطان کے اوپر ڈال دیا کہ اب شیطان نے ہی ہمارے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا تھا، جو اب دور ہو گیا اور سب ہم اکٹھے ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے میرے اوپر۔ ان ربی لطیف، بے شک میرا رب باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے، لما اس کی جو بشاء وہ چاہتا ہے، بے شک میرا رب باریکی سے تدبیر کرتا ہے، اس کی تدبیر جو ہے وہ بہت ہی لطیف ہوتی ہے، بہت ہی باریک، کئی دفعہ انسان کو نظر بھی نہیں آتی، اور اس کا جب انجام ہوتا ہے تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ تو اللہ کی خاص فضل یا خاص تدبیر تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم یا یہ خاص وقت جو ہے وہ لے کر آیا انسان کی زندگی میں۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی خوب جاننے والا اور نہایت حکمت والا ہے، بے شک وہی خوب جاننے والا اور نہایت حکمت والا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کچھ الفاظ جو ہیں، اتنی پر مشقت زندگی گزارنے کے بعد جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ایک انتہا جب ہوئی، جب ان کی فیملی پوری کی پوری وہاں پر آباد ہوگی اور سارا ان کا قبیلہ یا خاندان وہاں پر پہنچ گیا، تو پھر انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے انعامات جو ہیں ان کو گنوایا، اور یہ دعا کرنے کا بھی اللہ کی نعمت جو ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ اس نے جو انعامات کیے ہیں ان کو ذکر کیا جائے، اور ان کا اظہار کیا جائے کہ اے اللہ تو نے میرے اوپر یہ بھی انعام کیا ہے، تو نے میرے بھی اوپر یہ بھی انعام کیا۔ یہ شکر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ان کے بدلے میں اس کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ دعا کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تو نے میرے لیے اس طرح سے انعامات کیے، اس طرح سے انعامات کیے، اور اس کے بعد پھر فردر میرے اوپر یہ بھی انعام کر اور میری یہ بھی دعا کر۔ تو یہ ایک دعا کا بھی طریقہ ہے، یہ بہت ہی خوبصورت طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گنایا جائے، گو کہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی جو بھی سختیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر یا ایک سائڈ میں رکھ کر جو آپ کے اوپر اللہ نے انعامات اور کرامات کیے
ان کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے مزید انعامات کی درخواست کرنا اور دعا کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی بااثر ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے دعا کرنے کا بھی۔ بہرحال اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا، اور اگلی آیت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا بھی کی اللہ کے حضور، تو وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، یقیناً تو نے دیا مجھے، من الملک کی بادشاہی میں سے، بادشاہی میں سے یقیناً تو نے مجھے ایک حصہ دیا۔ یہ بھی ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر کہ بادشاہی میں سے ایک حصہ، ایک اقتدار میں حصہ دیا، ایک باعزت عہدہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ وَعَلَّمْتَنِی، اور تو نے سکھایا مجھے، من تعویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر یا خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ، باتوں کی تعبیر، معاملہ فہمی سکھایا، باتوں کی گہرائی میں پہنچنا سکھایا، دنیا مطلب جو معاملات ہیں، ظاہری معاملات جو ہیں ان میں بڑی حکمت اور مطلب بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ بات چیت کرنا اور فیصلے کرنا، یہ سارا کچھ سکھایا۔ باتوں کی تعبیر یا دوسری خوابوں کی تعبیر، یہ دونوں اس کے مطلب ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے خواب اگر کوئی دیکھے تو اس کی تعبیر بھی سکھلائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اور خواب کی تعبیر کے ہی نتیجے میں ان کو وہاں پر وہ جو قید خانہ تھا وہاں سے چھوٹ ملی، اور اس کے بعد ایک عہدہ جو ہے وہ بھی ملا اس وقت کے بادشاہ مصر کی طرف سے۔ تو یہ بھی اللہ کے ایک خاص انعام تھا ان کے اوپر کہ ان کو باتوں کی اور خوابوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے زمین اور آسمان، یعنی اللہ کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی جی، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی ہے، یا میرا ولی ہے، یا میرا مددگار ہے۔ توفانی، تو فوت کر مجھے۔ اب یہ خوبصورت دعا ہے ان کی، اتنی بڑی انعامات کے باوجود، اتنی ان کے نبوت ملنے کے باوجود وہ کس طرح کی دعا کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ توفانی مسلمن، تو فوت کر مجھے مسلمانی کی حالت میں، یعنی جب مجھے موت آئے تو مجھے مسلمان یا اسلام کی حالت میں موت دینا۔ وَأَلْحِقْنِی، اور ملا دے مجھے بِالصَّالِحِینَ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور میری موت کے بعد جب تو قیامت کے دن اٹھائے، یا جب میری موت کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں پھر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ نیک لوگوں کے ساتھ سے یہاں پر معلوم ان کے آباء و اجداد یعنی حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ قیامت کے دن جو نیک لوگوں کا گروہ جو اللہ تعالیٰ گروپ بندی کریں گے سب سے پہلے، تو جو نیک لوگوں کا گروہ ہے اس میں شامل فرما دے۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی کہ جب تو مجھے فوت کر تو مسلمانی کی حالت میں، اور مجھے نیک لوگوں میں جگہ دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہمیں نصیب فرما، کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم ایمان کی حالت میں ہو، اور صحیح ایمان کی حالت میں ہی موت جو ہے وہ دنیا میں جس طرح سے بھی دنیا گزاری ہے اس میں ایک کامیابی کی ایک پہلی، یعنی زندگی کی آخری نشانی یا کامیابی کی پہلی نشانی کہہ لیں کہ انسان کو موت جو ہے وہ ایمان کی حالت میں نصیب ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کس طرح قدر دنیا کے روونائیوں میں کھویا ہوا ہے، دنیا کے معاملات میں پھنسا ہوا، اور دنیا کے ہی معاملات میں وہ سارا دن حساب کتاب کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سچویشن نہ ہو کہ جب موت کا وقت آئے تو ہم اپنے دین کو یا اسلام کو یا کلمے کو ہی بھول جائیں۔ تو یہ ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موت لائے، یقیناً موت برحق ہے اور ہر ایک کو آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی اللہ کے حضور کہ مجھے جب فوت کر تو مسلمانی کی حالت میں، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب کلام ہو گیا کہ یہ جو سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بتا دیا، تو یہ تو غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ، ہم وحی کر رہے ہیں اس کو، الیک، آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ کے پاس، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا،
جب انہوں نے اتفاق کیا امرہم اپنے معاملے پر، وہم یمکرون اور وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے. جب انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور آپس میں اتفاق کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب مل کر ایک تدبیر بنا کر ایک پلاننگ کے ذریعے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، وہ کنویں میں ڈالنے کا اور اس طرح سے جو بھی ہے، اس وقت تو آپ ان کے پاس نہیں تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس وقت آپ تو ان کے پاس نہیں تھے. اب یہ جو سارا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ سارا واقعہ تو آپ یہ غیب کی خبروں میں سے، یہ اس کا آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا. اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے تھے کہ ہم آپ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ بے خبر ہیں یا جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم نہیں. اس طرح کی کچھ بات تھی شروع میں بھی. اور کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور خاص کر بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر مصر میں کیسے پہنچ گئے جبکہ ان کی سرزمین تو فلسطین تھی. تو اس بات کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے پوری ایک لمبی سورت کی شکل میں مطلب فرما دیا، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ غیب کی باتوں میں تھا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی نبی جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی غیب کا علم نہیں، کوئی غیب کی باتیں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی جو غیب کا علم ان کو دے دے وہی ان کے پاس ہوتا ہے. بہرحال یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کو وہی کرتے ہیں. اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی تو اس وقت آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے. تو آپ کو یہ قرآن میں جو آیات مل گئی یہ قرآن کی سچائی کا بھی ایک اور ثبوت بھی ہے. وما اور نہیں ہے اکثر الناسی اکثر لوگ ولاؤ خرستو دراں کے اور اگرچہ آپ ہرس ہی کیوں نہ کریں بمؤمنین ایمان لانے والے. اب اگرچہ آپ کتنی ہی ہرس کریں، اگرچہ آپ کتنی ہی شدید خواہش کیوں نہ کریں، آپ کتنے ہی زیادہ حریص کیوں نہ ہو جائیں کہ سارے کے سارے لوگ اب مسلمان ہو جائیں، اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں اکثر لوگ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کی ایک بہت بڑا سوال تھا ان کے لیے مشرکین مکہ کا، اور یقیناً یہ سوال جو ہے اس کے پیچھے اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے تھے کہ کیسے اس کا جواب کیسے دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا مشرکین مکہ کے اور خاص کر اہل کتاب کے یہودی اور عیسائی جو ان کے پیچھے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یقیناً وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور اگر اس کا جواب، ان سوالوں کا جواب، وہی بنیادی سوال جو اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں ہے کہ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ کیا ہے، اور پھر مصر کی طرف ہجرت کر کے کیسے چلے گئے بنی اسرائیل. تو ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اگر انہوں نے اس کا جواب دینے میں ٹال مٹول کی یا اس میں تاخیر کی یا اس میں کچھ پیچھا چھڑانے کی کوشش کی اس سوال سے، تو ہم اس کے اوپر بھی پھر باتیں گڑیں گے کہ اب دیکھو اگر تم سچے نبی ہو تو تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے، یا یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو اب یہ اتنا تفصیلی سوال آنے کے بعد حضرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ ابھرا ہوگا کہ اب اتنا واضح اور مدلل جواب جو ہے مل گیا، اب تو یہ لوگ جو ہیں وہ یقین کر کے ایمان قبول کریں یا اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں یا اللہ کا پیغام جو ہے اس کو سن لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر آپ حرص کریں، اگر آپ اس بات پہ حریص ہو جائیں کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے یا مومن ہو جائیں گے، تو آپ یہ سوچ لیں یا یہ جان رکھیں کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. اس کے باوجود یہ سب ایمان نہیں لانے والا ہے. اس سے بڑے پہلے نبیوں کے اوپر تو رسولوں کے اوپر اتنے بڑے معجزے ہوئے، ظاہر ہوئے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تو یہ تو ایک سوال کا جواب دیا چاہے جتنا بھی مدلل اور جتنا بھی تفصیل سے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لانے، یعنی ان کے دلوں کے اوپر اتنی سخت گریں بن چکی ہیں کہ اب وہ ایمان کو قبول ہی نہیں کرنے والے اکثر لوگ ان میں سے. وما تسألهم علیہ اور نہیں آپ مانگتے ان سے
اس تبلیغ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے اس تبلیغ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ان کو پہنچا رہے ہو، اس کے عوض میں آپ ان سے کچھ نہیں مانتے، من اجر، کوئی اجر، دنیا کو کوئی اجر تو نہیں مان رہے، کوئی مال و دولت، کوئی اعلیٰ عہدہ اور رتبہ، کوئی اس طرح کا میٹر جو ہے، دنیا کی کوئی چیز تو نہیں مان رہے، دنیا کا کوئی اجر تو آپ نہیں مانگتے ان سے، اس کے بدلے میں جو آپ اللہ کے پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں، ان ہوا الا، نہیں ہے مگر وہ ذکر للعالمین، ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، مگر یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن جو ہے یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نصیحت آئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے یا وحی کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ سارا کچھ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت کا بدلے میں آپ دنیا کا کوئی اجر تو ان سے نہیں مان رہے، اس کے باوجود وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہاں پر اگر تھوڑا سا ایک اضافہ اپنی طرف سے کرتا چلوں کہ دنیا کو کوئی اجر نہیں مانگ رہے، یہ ایک عجیب سی خوبصورت سی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ شریعت کا علم جو ہے، یہ شریعت کی تعلیم جو ہے، ہم تاریخ میں بھی دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں کہ اس کے اوپر یہ تقریباً فری مل رہی ہے، بہت کم ایسا ہے کہ کچھ کالج اور یونیورسٹیز میں جہاں پر فارمل ایجوکیشن میں ایم اے انگلش، ایم اے اسلامیات یا ماسٹر سبجیکٹ جو کیے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کی فیس وغیرہ اور یا کچھ ادارے بہت ہی معمولی سا ہدیہ لے کر دین کی تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں، ادروائز زیادہ تر تعلیم جو ہے دین کی، کسی بھی موضوع پہ اوپر ہو، دین کی مطلب شریعت علوم شریعہ جو ہے وہ اس کی بہت ساری برانچ ہے، کسی بھی برانچ کا کچھ بھی علم ہے یا کچھ بھی تعلیم ہے تو وہ بہت ہی کم قیمت پر یا اکثر و بیشتر جو ہے وہ فری میسر ہے، کالجز میں بھی، اداروں میں بھی، اور اس کے علاوہ آن لائن ریسورسز میں اب فری کورسز بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ کس طرح سے فری تعلیم دی جا رہی ہے اس مطلب اسلام کی، اس کے باوجود لوگ جو ہیں لاکھوں روپے، ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر دنیاوی ڈگریاں جو ہیں وہ تو حاصل کرنے کے لیے بہت تگدو کرتے ہیں، لیکن مفت کی تعلیم یا بہت ہی معمولی ہدیہ دے کر اگر تعلیم جو اسلام کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ اس وقت بھی اجر نہیں کہ اس وقت بھی بغیر اجر مانگے، دنیا کا کوئی اجر مانگے، دنیا کا کوئی مال و دولت مانگے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی لوگوں کو، یہ تبلیغ دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو علماء، بڑے بڑے مدبرین اور اکابرین جو گزرے ہیں، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہمیں بہت سارے ایسے سہولتیں ملی ہیں، موجود ہیں جو جہاں پر ہم فری تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائے اور ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح سمت عطا فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے احباب کو اور ہمارے ساتھیوں کو اور سارے مسلمانوں کو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا پوائنٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں تو آپ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ویسے تو میں نے کل سوچا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ کو آج مکمل کریں، لیکن اس کے بعد جو 6-7 آیات ہیں وہ بہت ہی معنی خیز آیات ہیں، جس میں مطلب اگر اس کو جلدی جلدی سے پڑھا جائے تو وہ بھی ممکن ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کا دن یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس میں اگلی آیات جو ہیں وہ بہت ہی معنی خیز ہیں، اس میں سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ہم نے جو رسولوں کے قصے جو سنے اس کی طرف بھی اشارہ ملے گا ہمیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح رہنمائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ کو مکمل کریں گے، تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا، دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ